العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تقوی حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے روزے کی حکمت تقوی کو قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ جس طرح امم سابقہ پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو، تو روزہ رکھنے کا جو مقصد عظمیٰ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کے قلب و باطن میں تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان کے قلب و باطن کو روحانیت اور نورانیت سے جلا مل جائے۔ تو تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، لیکن جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو حرام جو چیزیں عام زندگی میں بھی جائز اور مباح ہوتی ہیں ان سے بھی روزے دار بچتا ہے، جیسا کہ آب زمزم جو کہ آب شفا ہے، محبوب پانی ہے، اس سے بھی روزے دار اگر روزے دار کو میسر ہو تو روزے کی حالت میں بھی روزے دار ایسے جائز اشیاء سے بھی بچتا ہے۔ تو روزہ دار جو ہے روزے کی حالت میں حرام چیزیں تو درکنار، جو چیزیں عام زندگی میں بھی جائز اور مباح ہوتی ہیں جن سے انسان متمتع ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، روزے کی حالت میں بھی مباح چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو گویا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے ماہ رمضان میں روزوں کے ذریعے سے باقی زندگی میں انسان کے قلب و باطن میں حلال اور حرام میں فرق اور امتیاز روا رکھنے کا جذبہ اس قدر فروغ پا جائے کہ باقی زندگی میں بھی حرام چیزوں کے شائبے تک سے وہ بچ جائے۔ تو روزے کا یہ مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے تو اس وجہ سے اس کی باقی زندگی خشیت الہی سے عبارت ہو جائے اور اس کی زندگی میں فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ اگر اس طرح اس میں یہ تقوی کا مفہوم اس کو سمجھ نہیں آتا تو اس کو تقوی حاصل روزوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو اس کو روزے کے ثمرات اور فوائد بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی کی طرف حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح روزہ رکھنے کا جو مقصد عظمیٰ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے قلب و روح میں تقوی حاصل ہو جائے، وہ حرام جو چیزیں عام زندگی میں جائز ہوتی ہیں ان سے بھی روزے دار بچتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے۔ صلو علی الحبیب۔